عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري والمسلم۔ مراقبہ کا بیان چل رہا ہے، 5ویں حدیث کا بیان ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے۔ غیرت کا کیا مطلب؟ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے نفس کے خلاف اور آدمی کی عزت کے خلاف کام ہونے پر، آدمی کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو دل کے اندر جو غصہ پیدا ہوتا ہے اس کو غیرت کہتے ہیں۔ اس کی 2 شکل ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ بڑے آدمی ہیں اور گھر میں خود سے گائے دودھیں، بھینس دودھیں، گھاس کاٹیں تو اکیلے میں کیجیے تو شرم نہیں آتی ہے، اور وہی اگر لوگ دیکھ لیں تو شرم آئے گی۔ تو آپ کے شرم کے وقت دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ غیرت ہے۔ ایک تو غیرت کا یہ مطلب ہوا۔ دوسرا غیرت کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے گھر میں بیٹی، بہو، بیوی کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے اور آپ کی بیٹی، بہو عزت پر کوئی حملہ کرنا چاہے تو ظاہر بات ہے کہ جتنے بھی شریف آدمی ہیں ہر ایک کو غصہ آتا ہے اور بھڑک جاتا ہے، اور غصہ آنا ہی چاہیے۔ اگر نعوذ باللہ اپنی بیٹی، بہن، بیوی کو غلط حرکت کرتے دیکھے غصہ نہ آئے تو دیوس ہے، جس کے بارے میں جہنم کی وعید آئی ہے۔ تو یہ 2 مطلب ہے، اور دوسرا مطلب یہاں پر زیادہ فٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اور اللہ کی غیرت کیا ہے آگے بیان کرتے ہیں۔ وَغَيْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَن يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ زمین کے مالک نہیں ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ زمین اور آسمان ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے چھت کے نیچے، آسمان کے نیچے رکھا، اپنے فرش کے اوپر، زمین کے اوپر رکھا، وَأَخْرَجَ مَرْعَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری غذائیں اور ساری کھانے کی چیز ہمارے لیے پیدا کی۔ اب ہم اللہ کے گھر میں رہ کر کے، اللہ کا رزق کھا کر کے، اللہ کی زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور پوری کائنات استعمال کر کے اب اللہ کے حرام کیے ہوئے کام کو کریں، بدنظری کریں، نماز چھوڑیں، داڑھی کٹائیں، جوا کھیلیں، شراب پئیں، لہو و لعب کے اندر مشغول رہیں، رمضان کا روزہ نہ رکھیں۔ غرض کی جتنے بھی حرام چیزیں ہیں ان تمام حرام کام کرنے کی وجہ سے اللہ کو غیرت آتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فوراً سزا دیتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے ہیں، کیونکہ دنیا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ ورنہ قرآن کے اندر صاف آیا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو گناہوں پر پکڑنا شروع کر دیتے تو سب لوگ ختم ہو جاتے، یہاں تک کہ سارے کے سارے یہ جانور بھی ہلاک و برباد ہو جاتے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ڈھیل دیتے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ ہم اکیلے میں موبائل دیکھ رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، داڑھی کٹا رہے ہیں تو سزا نہیں ہوگی، بلکہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کہ اے بندے تم سدھرو، تو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑ کرتے ہیں علم اور بردباری کی وجہ سے، کیونکہ یہ دنیا امتحان ہے۔ جس طرح بچے ایگزام لکھتے ہیں تو سب الٹا سیدھا بچے لکھتے ہیں، وہاں امتحان حال میں نمبر نہیں لگتا ہے بلکہ بعد میں رزلٹ ملتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں سب ظلم ستم سب کچھ لوگ کریں گے۔ بعض لوگ اسی رات میں تہجد پڑھیں گے، بعض لوگ زناکاری کریں گے، بعض لوگ شراب پیئیں گے، بعض لوگ انہی ہاتھوں سے روٹی چھینیں گے، بعض لوگ اسی ہاتھ سے روٹی تقسیم کریں گے۔ سب کا عمل لکھا جا رہا ہے۔
اور اس کا حساب کتاب جو ہوگا میدان محشر میں ہوگا۔ تو بہرحال جو مراقبے کا بیان چل رہا ہے تو یہ مراقبہ ہم کو کرنا ہے، اور دل کے اندر ہم کو اپنی یہ بات بیٹھانی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے گناہوں سے اللہ کی غیرت بھڑکتی ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے۔ اور یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم لوگ اللہ سے نہ ڈریں، اللہ سے نہ ڈر کر کے گناہوں کا کام کریں اور انسانوں سے ڈر کر کے چھوڑ دیں۔ یہ تو ایسے ہوا کہ جیسے کوئی آدمی جنگل میں جائے، شیر سے نہ ڈرے اور یہ چاہے بندر بھالو سے ڈرے، تو جو خالق کائنات جو سزا قبر میں، حشر میں، ماں کے پیٹ میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اس سے نہ ڈرے اور انسانوں سے ڈرے۔ یہی مراقبہ کرنا ہے کہ اگر آدمی یہ مراقبہ کرے کہ اللہ کو ہمارے گناہوں سے غیرت آتی ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی ناراضگی بہت خطرناک ہے۔ اللہ کا جلال اتنا بڑا ہوگا کہ کوئی نبی بھی قیامت کے دن نہیں بول پائے گا، وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا، کوئی بول نہیں پائے گا، اللہ کا جلال اتنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر ہمیں یہ حکم دیا گیا، اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر سوچو کہ اس گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور جہنم سے بھی زیادہ خطرناک اللہ کی ناراضگی ہے۔ چنانچہ جو حدیث میں آیا ہے